اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حجر اسود کے بارے میں چند معلومات دینے جا رہے ہیں کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں قبیلوں کے درمیان حجر اسود کو رکھنے کے بارے میں فیصلہ کیا اور قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کیا اور خوشی کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس پر عمل کیا۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی بھی ہے اور سننی بھی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ ان عظیم و شان الفاظ اور ان عظیم و شان بیانات سے محروم ہو جائیں گے۔ بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھنے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ آخرکار چاروں قبائل کے لوگ بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن معیدہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سید ام سلمہ کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر و سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بڑا مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگو، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسوا کے درمیان حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکارنے لگے، یہ تو صادق الامین ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کروایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے اور نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ایسے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں ہے بلکہ لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ نجدی شخص ہے، دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا ہے۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔
بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس وقت یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اس کلمے کے لکھنے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جب کہ خشک ہو گئی جگہ تمام کی تمام خشک ہو گئی، چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتوں کی آمد سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں میں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں جب تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس طرح کوئی پکارتا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کا دن تھا اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، میرے پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی جس کا نام قرآن مجید تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا کیا وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔